السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور آپ سب کے لیے دین کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بچوں، لاسٹ کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ کی فضیلت اور اہمیت کو جانا تھا۔ آج ہم اس کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں، الف لام میم۔ یہ حروف قرآن پاک کی کچھ صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں اور انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان حروف کے معنی کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ حروف مقطعات الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اگرچہ مطلب نہیں بتایا، مگر پھر بھی الف پڑھنے کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں، میم کی 10 نیکیاں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی سوچے سمجھے بغیر بھی قرآن پڑھتا ہے تو وہ بھی محروم نہیں ہوگا، اسے بھی اس کا ثواب ملے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پڑھنے کی برکت بتائی اور ہر حرف پر 10 نیکیاں بتائیں تو انہی الفاظ کا استعمال کیا۔ اب دوسری آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، ذالک الکتاب، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پیارے بچوں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کسی انسان کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ جی بچوں، اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن پاک میں جو بھی واقعات، احکامات دنیا اور آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے، قرآن کے واقعات، احکامات، قصے، خوشخبریاں، نصیحتیں، ڈراوے، معجزے، نشانیاں سب برحق ہیں، یعنی ان کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ پیارے بچوں، قرآن پاک کے آغاز میں ہی یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں شک نہیں کیوں کہا گیا ہے؟ جی، وہ اس لیے کہا گیا ہے تاکہ جو بھی اس کو پڑھے پورے یقین کے ساتھ پڑھے اور اس پر عمل کر سکے۔ کتاب کھولتے ہیں اس کا یہ تعارف کروا دیا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ ہی کی ہے اور جس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں جو آپ کو شک میں ڈالے اور جس کی وجہ سے آپ اس کو لینے میں ہچکچائیں یا اس کو چھوڑ دیں۔ بچوں، قرآن کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں، چاہے وہ انجیل ہو، توریت ہو یا دنیا کی کوئی بھی کتاب، جس کے بارے میں 100% یہ کہا جائے کہ یہ صحیح ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں، اس میں لکھا سب سچ ہے۔ ہاں، قرآن پاک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو کچھ اس میں ہے شک سے بالا ہے۔ قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تم نہیں بدلتے نہ بدلو، مگر اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہوگا۔ پیارے بچوں، یہ کس کی ہدایت کے لیے آیا ہے؟ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ پیارے بچوں، قرآن میں ھدی للمتقین کے ساتھ دوسری جگہ پر ھدی للناس بھی آیا ہے کہ یہ کتاب سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اس سے صرف متقین ہی اس کو نہ پڑھیں بلکہ تمام انسانیت تک لے کے جانا ضروری ہے۔ پیارے بچوں، ہدایت سے کیا مراد ہے؟ ہدایت سے مراد شفقت، نرمی سے کسی کو راستہ بتانا، جیسے ماں اپنے بچے کو پیار سے، نرمی سے صحیح راستے کے بارے میں بتاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اسی لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ پیارے بچوں، قرآن سے ہدایت کس کو ملتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو، گناہوں سے بچنے والوں کو۔ پیارے بچوں، قرآن نازل تو ہوا تھا سارے انسانوں کے لیے، لیکن قرآن سے ہدایت، رہنمائی، گائیڈنس، جنت میں جانے کا راستہ کس کو ملتا ہے؟ فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جی، جس کے اندر ہدایت پانے کی طلب ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، جو گناہوں سے دنیا میں بچتے ہیں، آخرت میں برے انجام سے بچنا چاہتے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ اس سے ہدایت پائیں گے۔ جی بچوں، کیا سمجھ میں آیا؟
قرآن سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ قرآن سے ہدایت کون پاتا ہے؟ جی، جو اس کو پڑھنے کی خواہش رکھتا ہے، شوق سے خوشی خوشی تجوید کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہر حکم پر عمل کرتا ہے، دوسروں کو بھی بتاتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتا ہے، قبر کے عذاب سے اور آخرت کی پکڑ سے بچنا چاہتا ہے، جو جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے، جو نیکی کے کام دوڑ کر کرتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، جو آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہے، جانتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، جو ہر سنت پر عمل کرتا ہے، جس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں وقتی ہیں، ہم مر جائیں گے تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، قبر میں خالی ہاتھ جائیں گے، قبر میں روشنی صرف قرآن سے ملے گی، قبر میں خوبصورت دوست صرف قرآن کو پڑھنے سے ملے گا۔ اگر ہم دنیا میں قرآن کو تجوید، ترجمے اور تفسیر سے سمجھ کر پڑھیں گے اور اس قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جی بچوں، آج کی آیت نمبر 2 سے ہم نے کیا عمل کی بات سیکھی کہ ہم نے قرآن پر شک نہیں کرنا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام سمجھنا ہے اور قرآن میں جو بھی کہا گیا ہے اس پر شک نہیں کرنا، بغیر دیکھے اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھنا ہے، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اس پر بھی یقین رکھنا ہے، قیامت کا دن ضرور آئے گا، جنت اور جہنم میں لوگ اپنے عمل کے مطابق جائیں گے، یقین رکھنا ہے ان سب باتوں پر، یعنی نیکیاں کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور اگر گناہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈر سے، گناہ سے بچنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں، نیکی کے کاموں میں دوڑ لگانا کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ وقت پر نماز پڑھنا، قرآن کا ترجمہ یاد کرنا، قرآن کو تجوید سے پڑھنا، مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہونا، وقت پر جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، دوسروں کی مدد کرنا، صدقہ خیرات کرنا، ہر ایک سے مسکرا کر بات کرنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا اور ہر وقت نیکی کے کاموں کے لیے تیار رہنا تقویٰ ہے۔ آیت نمبر 3 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ قرآن سے ہدایت کا راستہ یعنی جنت کا راستہ صرف متقین کو یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کو ملتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہمیں جنت کا راستہ مل جائے گا؟ جی بچوں، اگر نہیں ڈرتے تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے قرآن میں جنت کی خوشخبری ہے۔ بچوں، متقین ہی سچے مومن، سچے مسلمان ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں مومنوں کی 3 کوالٹیز بیان کی گئی ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب کو مانتے ہیں۔ ایمان یقین کو کہا جاتا ہے، اور بچوں ایمان بالغیب کے معنی ہیں بغیر دیکھے مان لینا، یقین کر لینا۔ ایک مسلمان کے لیے بغیر دیکھے ان باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھنا۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان لانا۔ نمبر 3، تمام آسمانی کتابوں کو ماننا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور قرآن کو آخری کتاب ماننا۔ نمبر 4، تمام رسولوں کو ماننا۔ نمبر 5، آخرت کو ماننا ہے کہ ہم قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں گے اور ہمارا حساب ہوگا، جنت میں یا جہنم میں جائیں گے۔ نمبر 6، تقدیر پر ایمان لانا۔ جی، تقدیر کیا ہے؟ تقدیر یہ ہے کہ ہر طرح کی بھلائی اور برائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جی بچوں، ان 6 میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا کافر بن جاتا ہے۔ بچوں، قرآن سے ہدایت پانے کے لیے غیب پر یقین رکھنا، ایمان لانا پہلی شرط ہے۔
بہت ہی ضروری ہے کہ ہم غیب پر ایمان لائیں۔ پیارے بچوں، غیب سے مراد تمام نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی چیزوں پر ایمان لانا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہدایت نہیں ملتی۔ آیت نمبر 3 میں مومنوں کی دوسری صفت بتائی گئی ہے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ جی بچوں، نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ وقت پر نماز پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے ہی وضو کر کے اذان کا انتظار کرتے ہیں، نماز کا ایک خوبصورت اور بہت ہی پیارے دوست کی طرح انتظار کرتے ہیں نا اب بھی؟ الحمدللہ۔ یعنی نماز کو بوجھ نہیں سمجھتے کہ جلدی جلدی پڑھا اور شکر ادا کیا کہ جان چھوٹی، بلکہ نماز کا ترجمہ سیکھتے ہیں، نماز سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ آپ بھی پڑھتے ہیں نا سمجھ کر؟ الحمدللہ۔ پیارے بچوں، نماز کے لیے تمام شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ شرائط کا کیا مطلب ہے؟ وضو صحیح طریقے سے کرتے ہیں، گھر کے بڑوں سے وضو سیکھتے ہیں، طہارت سیکھتے ہیں، سطر کا یعنی کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں۔ لڑکوں کے کندھے یا گھٹنے ننگے ہوں تو نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر لڑکیوں کے بال کان نظر آئیں تو بھی نماز نہیں ہوتی۔ پاؤں کے ٹخنے کلائیاں اگر ننگی ہوں تو بھی نماز نہیں ہوتی۔ اکثر بچیاں اس کا خیال نہیں رکھتی، اب رکھیں گی نا انشاءاللہ۔ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، یہ بھی شرط ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے ہلنا نہیں چاہیے، اور لڑکوں کو مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ جی بچوں، آپ کو معلوم ہے قبر میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ نماز کا، لہٰذا اس میں کوئی غلطی نہیں کرنی انشاءاللہ۔ ارے بچوں، آیت نمبر 3 میں ایمان لانے کے فوراً بعد ہی نماز کا ذکر آیا ہے، یعنی ایمان لانے کے فوراً بعد ہی عملی اطاعت یعنی نماز ادا کی جائے۔ آیت نمبر 3 میں جو تیسری کوالٹی بیان کی گئی ہے وہ دیکھتے ہیں، رزقناہم ینفقون، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جو نعمتیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہیں وہ ان کو دوسرے مسلمانوں کی مدد میں استعمال کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ نعمتیں کیا ہیں؟ صرف مال اور پیسے نہیں، بلکہ وقت، صلاحیتیں، ہنر، اچھا مشورہ، دل خوش کرنے والی بات اور مسکرانا، سب اس میں شامل ہے۔ یہ سب صدقہ ہے۔ بچوں، مومنین میں کچھ خوبیاں صرف مال خرچ کرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ مومن ہمیشہ دینے والا ہوتا ہے۔ بچوں، وہ دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتا ہے۔ آپ بھی خوش ہوتے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ بچوں، اوپر والا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے، یعنی مدد کرنے والا، اور نیچے والا ہاتھ اس کا ہوتا ہے جس کی مدد کی جائے۔ آپ نے اوپر والا ہاتھ بننا ہے یا نیچے والا؟ الحمدللہ، اوپر والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دینے والا بنائے، آمین۔ آئیے بچوں، اب تھوڑی سی ٹپس شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ بھی اوپر والا ہاتھ بنیں۔ جی بچوں، جب آپ اسکول کے لیے جائیں تو اپنے لنچ باکس میں اپنے دوست کے لیے بھی ایک چیز رکھ لیں۔ جو اپنے اسکول بیگ میں پین، پینسل، ریزر وغیرہ بھی ایکسٹرا رکھ لیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جی، اگر کوئی بچہ ان میں سے کوئی چیز گھر بھول آیا تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو غیب پر ایمان لانے والا بنائے، نماز قائم کرنے والا بنائے، اور دوسروں کو دینے والا بنائے، ہر ایک کی مدد کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آج جو کچھ بھی سیکھا ہے اس پر خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔